والسلام على رسوله النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رکوچی آواز میں مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين احباب ذی الوقار پروردگار عالم آج کے دن منعقد کی جانے والی اس سالانہ عظیم و شان محفل میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خاص میلاد والے دن یہ عظیم و شان محفل میلاد شریف اللہ اسے ہمارے لیے قبر اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ میری جماعت کے مقتدر علماء، ثنا خان، سٹیج کی زینت، جلوس میں شرکت کی۔ پروردگار عالم جلوس کے دوران اڑ کر جو خاک پڑی ہے نا، اللہ اس خاک کے ذروں سے بڑھ کر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ دن رات کی محنتیں اور کاوشیں انجمن غلامان مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہیں، اور میں صمیم قلب سے قبلہ قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ احباب اگر کسی شرابی کے ساتھ جڑتے تو یہ شرابی ہوتے، جواری کے ساتھ جڑتے تو یہ جواری ہوتے، چوروں کے ساتھ جڑتے تو تمہارے بچے چور ہوتے۔ اپنے مقدر پر ناز کیجئے، عالم دین کے ساتھ جڑے ہیں تو عاشق رسول بن کر کھڑے ہوئے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ دیکھ لیجئے ساری راہ جا کر ادھر چاند نظر آیا، انہوں نے چاند کو بتایا کہ مروٹ میں عاشق رسول رہتے ہیں، تو بعد میں مکھڑا دکھا رہا ہے، ہم چراغا پہنے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پورا یکم سے لے کر اب تک یہ مسجد سجی ہوئی، اللہ رب العزت قاری صاحب کی اس پوری انجمن غلامان مصطفیٰ کو آباد و شاد رکھے۔ سب چلے اور ہمارے محترم مولانا عبدالقیوم صاحب، ان سے تو انہی دنوں میں ملاقاتیں ہوئی، بڑا سلجھا ہوا پایا، یہ تو بڑا بندہ ہی بڑا چنگا نکلے ہے کہ ہر پاس صلح کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس پر چند باتیں میلاد شریف کے حوالے سے سماعت کیجیے۔ احباب، ایک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن آیا ہے، ایک مہینہ وہ ہے جس میں صاحب قرآن آیا ہے۔ جس میں قرآن آیا اسے رمضان المبارک کہتے ہیں، جس میں صاحب قرآن آیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ احباب، ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تیرے بارے میں کیا عقیدہ بنائے؟ تو میرے رب نے کہا، میرے قرآن کے بارے میں، میرے کلام کے بارے میں عقیدہ بنانے والوں، ہو سکتا ہے جو عقیدہ قرآن کے بارے میں تم بناؤ اس عقیدے میں کوئی کمی رہ جائے اور وہ عقیدہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے۔ پروردگار عالم پھر ہم قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ بنائیں؟ میرے رب نے کہا، میلاد بنانے والوں تمہارا عقیدہ یہ ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر ریب سے پاک ہے۔ ہر مسلمان نے عقیدہ اس آیت کے ضمن میں بنا لیا۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے قرآن کو لا ریب بھی بنایا ہے، بے عیب بھی بنایا ہے۔ یہ ہے قرآن کی بات۔ جب قرآن کی باری آئے تو میرا رب کہتا ہے عقیدہ یہ بناؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ اب میں نے عرض کی پروردگار عالم یہ ہے قرآن کے بارے میں عقیدہ، اب بتا
जिसे वद्दुहा का मुखड़ा दिया है, वल्लैल की जुल्फ दी है, यदुल्लाह के हाथ दिए हैं, अलम नशरा का सीना दिया है, मा यंतिकु अनिल हवा की जुबान दी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद का हराम नाज दिया है। उस 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात में चमकने वाले तेरे नूर महबूब के बारे में अकीदा क्या बनाए। रब ने कहा अब बारी आ गई मेरे महबूब की, फिर अकीदा तू ना बना, अकीदा मैं देता हूँ, कलमा पढ़ने वाले तू मानने वाला बन जा। अल्लाह अकीदा क्या बनाए। मेरे रब ने कहा कुरान की बारी आए तो अकीदा ये हो, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये कुरान वो किताब है जो हर रैब से पाक है। अब चेहरों की ज़ियारत करके जुमला बोलता हूँ, इसलिए के बारी आ रही है उसकी जो वद्दुहा के मुखड़े वाला है। अब बारी आ गई उसकी जो बेकसों का कस बन के आया है, बेबसों का बस बन के आया है, टूटे हुए दिलों का सहारा बन के आया है। 12 रबीउल अव्वल को कुल कायनात का राजुदुलाना बन के आया है। अब बारी आई उसकी, अल्लाह इसके बारे में क्या कीदा बनाए। सुनो हदीस कुदसी तफसीर हुसैनी जिल्द अव्वल ज़ालिकल किताब ला रैब फी के हाशिए के ऊपर ये हदीस कुदसी मौजूद है। मेरे रब ने कहा मेरे मुस्तफा के बारे में अकीदा ये हो, ज़ालिकल हबीब ला ऐब फी, फरमाया याद रखना तुम्हारे रब ने कुरान को ला रैब बनाया है, मिलाद वाले को बेऐब बनाया है। अब मैं अगला जुमला कहूँ पर जल्दी जल्दी सुनते चले जाए। अहबाब कुरान ला रैब है और जिस पर कुरान नाज़िल किया गया वो बेऐब है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, फरमाया जो कुरान में रैब ढूंढे वो बेईमान है। ज़ालिकल हबीब ला ऐब फी, फरमाया जिसे हमने बेऐब बनाया है, जो वजूद मुस्तफा में ऐब तलाश करे वो भी बेईमान है। अब ईमान वाला कौन है। फरमाया ईमान वाला वो है जिसका सच्चा सच्चा अकीदा ये हो कि अल्लाह तेरे कुरान में रैब नजर नहीं आता, मिलाद वाले मुस्तफा में ऐब नजर नहीं आता, तो मेरा रब कहता है तुम्हें कैसे नजर आए। कुरान भेजने वाला जो कह रहा हूँ मैंने किताब को ला रैब बनाया है, अपने यार को बेऐब बनाया है। ज़ालिकल हबीब, फरमाया हमने अपने हबीब को अपने महबूब को बेऐब बनाया है। अब अगला जुमला कहूँ अहबाब, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान आया है, रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें साहिब कुरान आया है। और कुरान का तारुफ क्या है उस पर भी हदीस नहीं, कुरान की आयत आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको आज के दिन की अज़मत का अंदाजा हो। अल्लाह कुरान का तारुफ क्या है। कुरान ने अपना बड़ा तारुफ करवाया, मैं जिस महीने में आ जाऊं मेरे आने की वजह से वो महीना बरकत वाला बन जाता है। मैं जिस रात में आ जाऊं मेरे आने की वजह से वो रात लैलतुल क़द्र बन जाती है। तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं। वो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर कहलाती है। जिस रात में कुरान आए, कुरान के आने की वजह से रात लैलतुल क़द्र बनती है। ऐ कुरान बड़ा तेरा तारुफ सुन लिया, तू क़यामत के दिन रमज़ान वल कुरान यशफ़ान, रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे, पकड़े हुओं को छुड़वा कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। कुरान तेरी शान सुन ली, मकाम सुन लिया, अब अपना तारुफ करवा के तू है कौन। कुरान अपना तारुफ करवा कि तू कौन है। अब मैं आज के दिन पर पहुंचने लगा हूं कुरान के लफ्जों में से। अहबाब हमने पूछा कुरान अपना तारुफ करवा कि तू कौन है। तो कुरान ने जो अपना तारुफ करवाया ना वो आयत 29वें पारे में भी है और 30वें पारे में भी है। ना मिले तो इस मस्जिद रफीकुल हरमैन में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा का मदरसा भी मौजूद है, तालिबात का मदरसा भी मौजूद है। अगर झिझक आए कि उलमा से कैसे पूछूं, अल्लामा मुनीर साहब से कैसे पूछूं, तो यहाँ तलबा सारा दिन कुरान पढ़ते हैं, किसी से आके पूछ लेना वो गल्ला मंडी के मौलवी ने जो आयत पढ़ी थी वो किस सूरत में है। 2 सिपारों में आयत,
قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے. اب پوری توجہ رہے, پوری توجہ رہے. احباب ہم نے پوچھا قرآن اپنا تعارف کروا. قرآن نے کہا میرا تعارف پوچھنے والوں, انہ لقول رسول کریم. قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے. ہو ضمیر کا مرجع قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ انہو لقول رسول کریم, بے شک وہ قرآن کرم والے رسول کا قول ہے. اگر سادہ ترجمہ کر دوں تو قرآن کہہ رہا ہے انہو لقول رسول کریم. ترجمہ نہیں کرتا, سوال کے انداز میں قرآن سے جواب لیتا ہوں. قرآن تیرا تعارف کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا انہو لقول رسول کریم, میں تو کرم والے رسول کی باتیں ہوں. قرآن خود کہہ رہا ہے, حدیث نہیں. کوئی حدیث کو ضعیف کہہ کر آگے بڑھ جائیں. قرآن 2 سپاروں میں اپنا یہ تعارف کرواتا ہے, کہتا ہے انہو لقول رسول کریم, میں کرم والے رسول کی باتیں ہوں. اب پوری توجہ دیکھتا ہوں, میرے اس جملے کو سمجھ کون رہا ہے. انہو لقول رسول کریم, میں کرم والے رسول کی باتیں ہوں. قرآن نے کہا میں کرم والے یعنی میلاد والے رسول کی باتیں ہوں. ارے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے باتوں کو اتارا ہے. ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں خود باتیں کرنے والا آیا ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں کلام آیا, انہو لقول رسول کریم. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں کلام آیا ہے. قربان جاؤں, ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں خود صاحب کلام آیا ہے. لیلۃ القدر وہ خیر من الف شہر ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والی ہے. کیوں بنی؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں قرآن اترا, اور قرآن قول خدا بھی ہے, قول مصطفیٰ بھی ہے, کہ کلام خدا ہے مگر زمانے کو ملا زبان مصطفیٰ سے ہے. ہمیں تو ڈائریکٹ نہیں ملا, زمانے کو قرآن ملا ہے تو لسان مصطفیٰ سے ملا ہے, زبان مصطفیٰ سے ملا ہے. تو کہا زبان مصطفیٰ سے ملنے کی وجہ سے انہو لقول رسول کریم, میں تو کرم والے رسول کی باتیں ہوں. میں پھر دوہراؤں, قرآن کہتا ہے میں تو کرم والے رسول کی باتیں ہوں, میں تو کرم والے رسول کی باتیں ہوں. میں پھر دوہراؤں, ذہن میں بیٹھ جائے. قرآن کہتا ہے میں تو کرم والے رسول کی باتیں ہوں. احباب جو 12 ربیع الاول کا جشن منانے پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ نبی تو ایک بار پیدا ہوا, تم ہر سال جشن منا رہے ہو. عجیب بات ہے. قاری ممتاز تمہیں کیا کہتے ہیں, ہر سال نبی پیدا ہوا. بھئی جب نبی پیدا ہوئے تھے اس سال جشن ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اس صدیوں کھپیوں بازان کیا نہیں. نبی کی ولادت 1 سال تے تسا سننی تے بالخصوص 319 آلے ہر سال ساڑھے کو پیسے بھی نہیں دیو, لنگر بھی پکوان دیو, تے جھنڈیاں بھی لگوان دیو, سارا کام کرتے ہو. کیا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, نبی تو ہر سال پیدا نہیں ہوتا. مگر یہی اعتراض کرنے والے نالائق نا رمضان المبارک میں قابو آگے. رات آگئی 27 کی, رات آگئی لیلۃ القدر کی. مسجد سے نکلنے والا مولوی کچھ میں سوٹ ڈالا ہوا ہے, جیب میں کوئی 40-50 ہزار کا نمازیوں کے چندوں سے لفافہ ڈالا ہوا ہے, جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں, لڑیاں لگائی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا وہ تھانے کے ساتھ والوں, ارد گرد والوں, اب مجھے بتاؤ آج کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی جی تجھے پتا نہیں ہے کیا تو ان پڑھ ہے؟ میں نے کہا چلو ان پڑھ سمجھ لو, مجھے بتا ہوا کیا؟ کہنے لگے آج جشن نزول قرآن کی رات ہے, آج جشن نزول قرآن کی رات ہے. عقیدہ پکا کر کے جائے. کہنے لگے آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے, جشن نزول قرآن کی رات ہے. میں نے کہا قرآن تو ایک بار اترا تھا, تو ہر سال قرآن کا جشن کیوں بنا رہا ہے؟ سبحان اللہ. اور قرآن تو ایک بار نازل ہوا, ہر
ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا. کہنے لگا مولوی جی آپ سچے ہیں، قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، مگر جب وہ رات آتی ہے تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر سال قرآن کو رب نے قرآن میں یار کا کلام کہا ہے، اور یار کا قرآن بھی ایک بار آیا ہے، مصطفیٰ بھی ایک بار آیا ہے. 27 کی رات ہر سال قرآن کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو 12 ربیع الاول کو ولادت کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اے 7 سال میں پہلی بار تقریر کر لگا. اب عقیدہ سنیں کہ رانا صاحب اللہ آپ کی زبان کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں یہ نعروں والا ٹائم بھی بچ جائے، میں کوئی اور نئی بات ان کو سنا دوں. اس وقت کے 7 سال بعد پہلی باری قاری ممتازہ کہ آج تو لازمی تقریر کرنی ہے. کہ ہر سال میں تے بہ کے سن کے جانا ہے تو دعا میں لے کے جانا ہے. آج نہ کہ نہیں دی تو صحیح کرنی، میں کہ چلو کر دیں، ساڑھا کی جاندہ ہے. اور اب جملہ سنیے، احباب یہ کہے نا نبی ہر سال پیدا نہیں ہوتا تو تم بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہہ دیا کرو قرآن بھی ہر سال نازل نہیں ہوتا. قرآن بھی ہر سال نازل نہیں ہوتا، قرآن بھی ایک بار آیا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اچھا اس سے ایک بڑا فائدہ دے دوں، مجھے دعا دیں گے، ان سے سبق سنا رہا ہوں. سبق سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. قرآن کہتا ہے پہلے نور آیا پھر کتاب ہے. ترتیب پر ذرا غور کریں، پہلے نور کا ذکر، بعد میں کتاب کا ذکر. اور کتاب کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. کتاب تو مصطفیٰ کی باتیں ہیں. میں سادہ لفظوں میں کہوں، علماء مجھے دعا دے تو قرآن کہتا ہے پہلے نور پھر کتاب، پہلے نور پھر کتاب. کتاب کو قرآن کی اس آیت کے لفظوں میں کہوں، پہلے مصطفیٰ پھر مصطفیٰ کی باتیں. پہلے مصطفیٰ آیا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اللہ نے کہا پیارے کتاب گھر میں پڑی ہو نا، رات کو لائٹ چلی جائے، کتاب کے اندر فائدہ ہے مگر اندھیرے کی وجہ سے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. رات سویرے پیپر دینا ہوئے تے رات نو دیوا بھی بجھ جاوے تے لائٹ بھی نہ ہوئے. کتاب ریاضی دی تواڈے گھر پئی، سوکس کی کتاب آپ کے گھر پڑی ہے. کتاب میں فائدہ موجود ہے مگر فائدہ لینے کے لیے نور کا انتظام پہلے کرنا پڑے گا. اب میرے رب نے کہا پیارے اگر کتاب پہلے بھیجتا ہوں تو پڑھیں گے کیسے؟ زمین پر تو کفر کا اندھیرا ہے نا، زمین پر کفر کا اندھیرا ہے، زمین پر کفر کا اندھیرا ہے. قرآن اکیلا بھیج بھی دوں پڑھیں گے کیسے؟ اللہ پھر کیا کرے گا؟ کہا پیارے تجھے نور علی نور بنایا ہے، اول ما خلق اللہ نور ہی بنایا ہے. قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. آقا فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور میں سے خلق کیا. اللہ نے کہا پیارے زمین پر اندھیرا ہے اور میں نے کتاب بھیجنی ہے. اور ایسی کی کریے تو انہوں لایا ہویا جو ہور پاس ہے بڑیاں عادتیں تو بڑیاں ہوئے ہیں، کانتے ہاتھ ہوئے تو سور اچھی ہوئے، بندہ مانے اٹھو ہوئے. مفتی صاحب آتے ہیں ملک ہوتا آپ جس لائن پہ لگے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر جملہ سنیے، میرے رب نے کہا پیارے زمین پر کتاب بھیجنی ہے اور زمین پر کفر کا اندھیرا ہے، یہ کتاب کیسے پڑھیں گے؟ مولا پھر کیا کرے گا؟ رب نے کہا تجھے نور سے بنایا ہے، پہلے تیری ذات سے 40 سال تک اجالا کروں گا، جب تیرے وجود سے اجالا ہو جائے گا پھر کتاب بھیج دوں گا. تیرے نور کی روشنی میں جو کتاب کو پڑھتا چلا جائے گا کامیاب ہوتا چلا جائے گا. تو 12 ربیع الاول کو کائنات کے اس اندھیرے میں اللہ نے جس شمع کو روشن کیا اس شمع کا نام ہے محمد الرسول اللہ. حضور کے آنے سے کائنات روشن ہو گئی، سراپا نور بن کر آئی، کائنات روشن ہو گئی.
جب کائنات روشن ہو گئی تو پھر اللہ نے کتاب بھیج دی اور کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مفتی مستقیم صاحب مسکرائے نا تو میں آگے بڑھ جاؤں. کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی مثالیں سمجھ کر کئی کامیاب ہو جاتے ہیں, قرآن میں دی گئی مثالوں کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, اللہ کلام تیرا ہو, لے کے آنے والا جبریل ہو, اور جس کے سینے پر اتارا جائے وہ سینہ علم نشرہ کا ہو, تو پھر یہ گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے جو اپنے عقل کی روشنی میں سر سید جیسا بے ایمان اپنے عقل کی روشنی میں قرآن سمجھ کر تفسیر ظلال القرآن لکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا کامیاب وہ ہوگا تو قرآن کو عقل کی روشنی میں نہیں, مصطفیٰ کی نورانیت کی روشنی میں سمجھے گا. جو قرآن کو ذات مصطفیٰ کی شرح میں نور بنایا. یہ تو بڑا طویل عنوان ہے, بس آخری جملے سے کرتا ہوں. احباب اب بھیجنے کی باری آئی نا تو اللہ نے ترتیب خود بیان کی. کہا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی طرف سے پہلے نور آیا, کتاب بعد میں ذکر کی. کیوں؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے احباب, کلام بعد میں ہوتا ہے, کلام کرنے والا پہلے ہوتا ہے. کلام بعد میں ہوتا ہے, کلام کرنے والا پہلے ہوتا ہے. اب میں موجود ہوں تو کلام کر رہا ہوں, میرا وجود ہی نہ ہوتا تو میرا کلام کہاں سے آتا؟ قاری ممتاز صاحب موجود ہیں, زمین پر ہیں, پیدا ہوئے, اس مقام تک پہنچے, پھر کلام کیا. ذات پہلے ہوتی ہے, کلام ہر کسی کا بعد میں ہوتا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں بھی سکھایا, فرمایا بھیجنے کی ترتیب میں دیکھ لو, ہم نے پہلے نور کا ذکر کیا ہے, بعد میں کتاب کا ذکر کیا ہے. کلام کرنے والا پہلے ہوتا ہے, کلام بعد میں ہوتا ہے. انہ لقول رسول کریم, جب قرآن میرے محبوب کا کلام ہے تو فرمایا سنو, کلام بعد میں آیا ہے, کلام والا مصطفیٰ پہلے آیا ہے. اور آخری جملہ, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا, اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن آیا. حوالہ سن لیجئے, آخری جملہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ما ثبت من السنہ. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں یہ کتاب لکھی. اب اس کو اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب کا نام رکھا ما ثبت من السنہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ, کتاب کے نام کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کتاب میں نے جو بھی لکھا ہے وہ ایک ایک لکھا گیا لفظ قرآن سے بھی ثابت ہے, مصطفیٰ کی زبان سے بھی ثابت ہے. کتاب کا نام رکھا ما ثبت من السنہ. 12 مہینوں کے فضائل پر مشتمل کتاب لکھی. 12 مہینوں کے فضائل لکھتے لکھتے اب مہینہ آ گیا وہ جس میں آمنہ کا لال آیا ہے, جس میں والضحیٰ کے مکھڑے والا آیا ہے, جس میں واللیل کی زلف والا آیا ہے. بس اب دعا دے دینا, میں اپنی مروڑ کی تاریخ کی انتہائی مختصر تقریر کر رہا ہوں, ورنہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کے قریب تو میں جمعہ پڑھاتا ہوں. آج اختصار کر رہا ہوں اور آخری جملہ دے رہا ہوں. میرے رب نے کہا زمانے والوں سنو. شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ کے پاس سوال آ گیا, کتاب کا نام میں نے بتا دیا, اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں علامہ جان شیر صاحب سے پوچھیں, قاری احمد صاحب سے پوچھے, علامہ منیر بٹ صاحب سے پوچھے, ان علماء سے پوچھے. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ ان کے بارے میں علماء نے کیا کچھ لکھا ہے, اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی. پر ایک جملہ کہہ دوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہے, اتنی لمبی داڑھی تھی, ناف کے نیچے تک آپ کی داڑھی تھی. لوگوں نے کہا حضرت اتنی لمبی داڑھی یہ کہاں سے نکال لی؟ آپ فرمانے لگے بس ڈپٹی لگی ہے روضہ رسول پر جھاڑو دینے کی. آپ کی ڈپٹی تھی روضہ رسول پر جھاڑو دینے کی. فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ ان تنکوں کے ساتھ جھاڑو دوں, تو حضور کی تربت کو صاف کرنے کے لیے میں نے داڑھی کو بنا لیا ہے, داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا. اور سرکار نے کہا جا دہلی میں چلا جا, آقا یہاں روزہ نظر آتا ہے, حدیث پڑھاتا ہوں روزہ نظر آتا ہے. سرکار نے فرمایا اہل حدیثات میں بھی لکھ رہا ہے. سرکار نے کہا جا دہلی میں چلا جا, تیری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا.
مدینے میں روزے کو دیکھتا ہے، دہلی میں روزانہ روزے والا نظر آیا کرے گا۔ وہ شاہ عبد الحق سے دہلی لکھ رہے ہیں، بس بیچ بیچ کی باتیں ساری چھوڑ دی۔ شاہ صاحب سے ایک سوال ہو گیا، اسی کتاب میں سوال کو اپنے انداز میں دہرا رہا ہوں۔ پوچھا شاہ جی راتہ کو ایک رات 12 ربیع الاول تے ایک رات 27 لیلۃ القدر۔ احمد اللہ آخری یاد رکھیا جی، کتاب کا نام ہے 4 باری دہرایا، یاد رکھیا جی، نہ لبے تے فقیر نہ رابطہ کر لیا جی۔ احباب شاہ صاحب سے سوال ہوا، راتیں 2 ہیں، ایک رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایک رات کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اب اس کے معنی کرنے کا بھی وقت نہیں، ورنہ آج کے دن کی قسمیں فضیلتیں اللہ قرآن میں نام لے لے کے بیان کرتا ہے۔ پوچھا گیا ایک رات لیلۃ القدر ہے، ایک 12 ربیع الاول ہے، بتائیے ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون سی رات ہے؟ اب تیاری کریں، ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، ختم شریف کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ آخری جملہ یاد رہے۔ سوال ہوا راتیں 2، ان دو میں سے افضل کون ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ باب فضائل ربیع الاول میں سہارا لیا اس آیت کا۔ فرمایا سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم، قرآن کرم والے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ آیت اور ترجمہ لکھنے کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سن، اگر 12 ربیع الاول نہ ہوگی تو تمہیں قرآن کہاں سے ملتا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر 12 ربیع الاول نہ ہوگی تو تجھے رب کا عرفان کہاں سے ملتا؟ آپ فرمایا سن، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے آسمان کا شادیانہ لگایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے جنت لو قلم کرسی جو کچھ بھی بنایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے پوری کائنات کو جو بھی نعمت مل رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ فرمایا اگر 12 ربیع الاول نہ ہوتی تو تمہیں کچھ بھی نہ ملتا۔ فرمایا سنو، 1000 مہینوں کی راتیں جمع کی جائیں تو لیلۃ القدر افضل ہے، اور لیلۃ القدر جیسی 1000 راتیں جمع کی جائیں تو 12 ربیع الاول افضل ہے۔ ہاں جی، پڑھیا کرو اپنی کتاباں، سنیا کرو اپنے علماء کا قرآن، یہ تو حضور کی باتیں ہیں، اور اس پوری کائنات میں اللہ نے جسے جو بھی دیا ہے نا وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یار کے صدقے میں دیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جو آمینہ کے لال مدعا کے مکھڑے والے، واللہ کے ظلف والے، علم نشرہ کے سینے والے، ماذا والبصر کے گجلے والے کی بارگاہ میں عاشق اپنی عقیدت کا یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات بنی ہے تیرے صدقے، ہر نعمت ملی ہے تیرے صدقے۔ یہ عقیدہ آخری شعر میں میں پڑھو، اپنا عقیدہ بناؤ کہ اللہ نے اپنا عرفان بھی دیا ہے، لولا طلبا اظہرت الربوبیہ۔ اب کہتا پیارے تیرے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے تو وہ بھی تیری وجہ سے کیا ہے، تو عقیدے کا اظہار کر دیجئے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات